अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व मन यब्तगि गैरल इस्लामि दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फ़िल आख़िरति मिनल ख़ासिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम, सदक़ रसूलुल करीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने आपके सामने कुरान करीम की सूरह आले इमरान की 25वीं आयत तिलावत किया हूँ। इसके माने ये हैं, और जो शख्स इस्लाम के अलावा कोई भी दीन अख्तियार करेगा तो उसका दीन हरगिज़ कबूल न किया जाएगा और वह आखिरत में खसारा पाने वालों में से होगा। तो इसमें अल्लाह ताला ये वाज़ेह तौर पर फरमाता है कि दीन इस्लाम को छोड़कर अगर कोई शख्स दूसरा दीन को अपनाता है तो उसको कबूल नहीं किया जाएगा, आखिरत में वो खसारे में रहेगा। क्योंकि दीन इस्लाम अल्लाह का दीन है। इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के करीब अगर कोई दीन है तो वो दीन इस्लाम है। और दीन इस्लाम मुकम्मिल दीन है, जैसा कि आया है कुरान करीम में, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। यानी ये दीन मुकम्मिल दीन है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर इस दीन को मुकम्मिल किए और ये तमाम इंसानों के लिए आया हुआ दीन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन, तमाम आलमों के लिए रहमत बनकर आए हैं। और कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, यानी कह दीजिए ऐ इंसानों, मैं रसूल बनकर आया हूँ तमाम लोगों के लिए। तो इस तरह से इस्लाम के नबी सारे इंसानों के लिए हैं, इस्लाम की किताब सारे इंसानों के लिए है, इस्लाम की नमाज सारे इंसानों के लिए है, इस्लाम दीन सारे इंसानों के लिए है, इस्लाम का अल्लाह सारे इंसानों का है, अल्लाह है। तो इस तरह ये दीन इस्लाम सारे इंसानों के लिए आया हुआ दीन है। अब इसको छोड़कर किसी को नजात नहीं, इस्लाम ही से इंसान नजात पा सकता है, इस्लाम ही में उसको कामयाबी है और इस्लाम ही में उसको अमन है। इस्लाम को छोड़कर दुनिया अगर अमन कायम करना चाहती है तो वो हरगिज़ कायम नहीं कर सकती। अमन अगर है तो इस्लाम में है। जब दुनिया में इस्लाम कायम हो जाएगा, दुनिया में इस्लाम की शरीयत कायम हो जाएगी, तो दुनिया में अमन कायम हो जाएगा। अमन इस्लाम में है। इस्लाम को छोड़कर अगर अमन कायम करने बैठेंगे तो वहां पर अमन कायम हो नहीं सकता। और मैं ये बताना चाहता हूं आप लोगों को कि हमारे पास लकुम दीनकुम वलियद दीन की तशरीह में ये बताते हैं कि तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है और मेरे लिए मेरा दीन। यानी तुम तुम्हारे दीन में रहो और मैं मेरे दीन में रहूंगा। अगर ये माने अगर हैं तो अल्लाह ताला का कहना कि तुम आखिरत में खसारे में होंगे तो ये बजा नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ कह रहे हैं कि तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए और हमारा दीन हमारे लिए, और फिर अल्लाह ताला कहता है कि तुम आखिरत में खसारे में होंगे, अगर हम उन तक हक को नहीं पहुंचाएंगे, अगर हम उनको इस्लाम की दावत नहीं देंगे और छोड़ देंगे उनको, अब उसके बाद जब वो लोग आखिरत में जाएंगे तो अल्लाह बोलेगा कि तुम खसारे में हैं, तो ये बेइंसाफी हो रही है। उनको हक की दावत देने के बाद जब वो लोग नहीं समझे या समझकर भी इस्लाम की तरफ नहीं आए तो उस वक्त अल्लाह उनको खसारे में रखेगा। तो ये इंसाफ की बात है। अगर हम समझाएंगे नहीं, वो लोग समझे नहीं और उनको खसारे में रखकर दोज़ख में डाल रहे हैं, तो ये बेइंसाफी की बात नजर आती है। तो फिर ये आयत लकुम दीनकुम वलियद दीन,
یہ کیا ہے؟ تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اس عربی میں دین کے دو معنی ہیں. دین کو بھی بولا گیا ہے یعنی دین اسلام ہے، اور دین جو ہے بدلے کو بھی کہا جاتا ہے، جیسا کہ مالک یوم الدین یعنی مالک ہے بدلے کے دن کا، جزا کے دن کا. تو وہ دین جو ہے بدلہ یعنی انہیں جو کرا اس کا بدلہ اس کو ملنے والا ہے، اس کی جزا اس کو ملنے والی ہے. اگر نیکیاں کرا تو اس کو ثواب ملیں گا نیکیوں کا، اگر انہیں بدی کرا ہے، برا کرا ہے تو اس کو اس کی سزا ملیں گی. تو دین کے معنی بدلے کے بھی ہیں. اب یہاں پر لکم دینکم ولی دین میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ دین کے معنی یہاں پر بدلے کے ہیں، کیونکہ اگر یہاں پر تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے اگر رہتا تو پھر اس کے بعد کے سورے میں اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کی مدد آ رہی ہے اور فتح ہو رہی ہے، کہ ان کا دین ان کو چھوڑ دے کر اگر ہم بیٹھے ہیں تو پھر اللہ ان کو فتح کیوں دے رہا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ یہ یہاں پر دین جو ہے وہ دین یا مذہب سے نہیں بلکہ وہ بدلہ ہے، ان کا جزا ہے، ان کی جزا ہے، ان کا بدلہ ان کو ملنے والا ہے. تو اسی لیے یہ آیت کے بعد دوسرے سورے میں بتاتا ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح یعنی اللہ کی مدد آئی اور وہ فتح ہو گئے، فتح پا لیے. تو اس طرح سے ان کا بدلہ کیا تھا؟ وہ شکست ہو جانا تھا. اور مسلمانوں کا بدلہ کیا تھا؟ یہ فتح پا لیں گے، دین پر قائم رہیں گے تو یہ فتح پا لیں گے. تو اس سے معلوم ہوا کہ لکم دینکم ولی دین میں یہ معنی نہیں کہ غیر قوموں کو اسلام کی طرف مت بلاؤ، ان کے دین میں ان کو چھوڑ دو اور ہمارے دین میں ہم رہیں گے، ایسا نہیں. ان کو دعوت دینا ہے، ان کو اسلام کی طرف بلانا ہے، ان کو بھی جنت کی طرف بلانا ہے، امن کی طرف بلانا ہے. وہ لوگ بے چین ہیں، امن نہیں ہے ان کے پاس، سکون نہیں ہے. ان لوگوں کو امن کی طرف بلانا ہے، ان کو سکون دینا ہے. یہ مسلمانوں کا کام ہے. جب ہم بلاتے ہیں اور وہ نہیں آتے ہیں اور اسلام کے خلاف ٹھہر جاتے ہیں تو اللہ کہتا ہے لکم دینکم ولی دین، ان کا بدلہ ان کو دیا جائے گا، یعنی وہ شکست پائیں گے اور آخرت میں وہ لوگ خسارے میں رہیں گے. تو یہ لکم دینکم ولی دین کے معنی ہیں. اس کو اگر ہم یہ تشریح کر کے بیٹھیں گے کہ وہ ان کا دین ان کو پیارا، ہمارا دین ہمارے کو پیارا، اس کی تشریح غلط ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے آخرت میں وہ لوگ خسارے میں رہیں گے. تو اس سے معلوم ہوا کہ ہر مسلمان کا کام ہے کہ وہ غیر قوم جو ہیں، جو اسلام سے الگ ہیں، ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دے، اور جب وہ نہیں مانیں گے تو اللہ ان کو خسارے میں رکھیں گا. اور جب ہم تاریخ سے بھی دیکھتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہی تھا، اسلام کی دعوت غیر قوموں میں دینا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یعنی اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے پہنچا دیجئے. وہ نازل شدہ چیز کیا ہے؟ وہ قرآن کریم ہے، دین اسلام ہے. تو اس کو پہنچانا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے. اور آپ کو ماننے والوں کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کام دیا. فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدِ الْغَائِبِ، آپ نے فرمایا کہ جو یہاں موجود ہیں غائبین تک پہنچا دو. تو یہ ہر مسلمان کا کام ہے، غائبین تک پہنچانا، یعنی جس کے پاس اسلام نہیں ہے ان تک اسلام کو پہنچانا یہ مسلمان کا کام ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر اللہ تمہارے سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. اتباع میں کیا ہے؟ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس طرح ہم بھی عمل کرنا چاہیے، یعنی تبلیغ اسلام کرنا چاہیے. اسی میں ہماری کامیابی ہے. یہی کام کر کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کا خطاب پائے، اللہ ان سے راضی ہوا. اور اولیاء اللہ بھی یہی کام کریں، اس لیے وہ ان پر رحمت برستی ہے، رحمت اللہ علیہ ان کے نام کے ساتھ جوڑ دیے جاتے ہیں. تو آج بھی مسلمانوں کا کام یہی ہے کہ ہم غیر اقوام تک اسلام کی دعوت پہنچائے اور ان کو امن کی طرف بلائے. جب وہ لوگ نہیں سمجھیں گے، جب وہ لوگ
مخالفت میں ٹھہر جائیں گے تو اس وقت اللہ ان سے حساب کتاب لینے والا ہوں گا۔ تو اس طرح سے ہمیں چاہیے، مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم ہمارے کام میں لگ جائے، یعنی دعوت اسلام کے کام میں لگ جائے، اسلام کی دعوت دے، اسلام کی دعوت دے۔ اور یہ کام بہت آسان ہے، ان کی کتابوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں موجود ہیں، ایک اللہ کی باتیں، ایک وحدانیت کے متعلق ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ تو وہ چیزوں کو لے کر ہم جب ان کی کتابوں سے ہم اسلام کو سمجھائیں گے تو وہ لوگ خود بخود اسلام کی طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ یدخلون فی دین اللہ افواجا کا نظارہ ساری دنیا دیکھے گی۔ یہ ہمارا کام ہے، یہ مسلمان، آج کے مسلمان اس کام کو سمجھ کر اگر ہر مسلمان یہ کام میں لگ جائیں گا تو ہر جگہ اسلام ہی اسلام نظر آئیں گا، اور اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ یہ بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو قرآن سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔